अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सब लिसनर्स को वेलकम कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है सुबह से और आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी वेदर बारिश वाला ही है। मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक अच्छी सी स्टोरी ऑन एयर की जाए। आज की जो स्टोरी है वो मेरे साथ आयशा हैं जिन्होंने शेयर की है इस्लामाबाद से। और स्टोरी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, न्यू आने वाली वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। आयशा खुरम इस्लामाबाद से हमें मेल करती हैं और कहती हैं कि मैं आपके चैनल की स्टोरीज़ को रेगुलरली सुनती हूँ और मुझे आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच आयशा। आयशा कहती हैं कि वो मैरिड हैं और उनकी माशाल्लाह से एक बेटा और एक बेटी भी है। और बेटा उनका जो है वो 4 साल का है और बेटी जो है उनकी वो 5 साल की हैं। आयशा कहती हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक बच्चों के लिए बहुत अच्छा पार्क बना हुआ है और वहाँ पर हम कम्युनिटी की जितनी भी लेडीज़ हैं अपने बच्चों को शाम को लेकर उस पार्क में जाती हैं। वो पार्क बहुत खूबसूरत है और वहाँ पर बच्चों के झूलों के साथ साथ बड़ों के लिए भी स्टॉल्स वगैरह हर चीज़ होती है वहाँ पर। वो कहती हैं पहले पार्क का जो एरिया था वहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा झूले हुआ करते थे, फिर एकदम से कुछ अरसा पहले उन्होंने वो सारे झूले वहाँ से हटाकर पार्क की दूसरी साइड पर लगा दिए। 1-1.5 कनाल में वो बहुत बड़ी जगह है जो उन्होंने पार्क वहाँ पर टाउन का बनाया हुआ है। वो कहती हैं जहाँ से उन्होंने झूले उतार कर एक्सचेंज किए थे अभी भी वहाँ पर कुछ झूले थे जिनमें स्लाइड्स भी थी, पींगें भी थी, स्केलेटर्स जिनको कहते हैं वो भी वहाँ पर थी। वो कहती हैं कि एक दिन मैं बैठी हुई थी, मेरी एक फ्रेंड भी कम्युनिटी की मेरे साथ बैठी हुई थी। मैंने देखा कि वहाँ पर एक बच्ची झूले ले रही है वहाँ पर जहाँ पर पहले झूले हुआ करते थे। अब वो जगह उन्होंने चेंज कर दी थी तो उसके आगे बैरियर भी थे, फिर भी मुझे बड़ा अजीब लगा। बिल्कुल वो बच्ची इतनी थी जितनी मेरी डॉटर थी। मेरी डॉटर की एज फेलो ही वो बच्ची होगी। उसने फ्रॉक पहना हुआ था और वो पिंक पर बैठकर झूले ले रही थी, उसकी मेरी तरफ कमर थी। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने उसकी तरफ 2 से 3 दफ़ा देखा कि ये बच्ची उस तरफ कैसे जा सकती है, यहाँ पर इतने बैरियर्स भी हैं फिर भी ये बच्ची वहाँ पर झूले ले रही है। मैं थोड़ी सी मुझे अजीब लगा कि पता नहीं किसकी बेटी होगी वो। इतने में मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया और मैं उनसे बात करने लगी। 1 मिनट बात की होगी, जैसे मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर वो बच्ची नहीं थी। मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि अभी वो वहाँ पर झूले ले रही थी, बच्ची अब कहाँ गई। शाम का टाइम हो गया, मैं अपने बच्चों को लेकर वापस आ गई। नेक्स्ट डे किसी वजह से हमारे घर गेस्ट आए हुए थे तो मैं बच्चों को लेकर पार्क में नहीं जा सकी और बच्चों को आदत हो चुकी थी फ्रेंड्स के साथ खेलने की वहाँ पर। तो वो जो मेरी नेबर वाली फ्रेंड थी उन्होंने कहा कि आज बच्चों को मैं ले जाती हूँ। वो मेरे बेटे और बेटी दोनों को अपने साथ ले गई और वहाँ पर वो झूले वगैरह लेने लग गए। जब बच्चे वापस आए तो जो मेरी डॉटर थी उसके पास एक डॉल थी, अच्छी खासी बड़ी डॉल थी। मैंने उससे पूछा ये डॉल आपको किसने दी है, तो उसने मुझे बताया कि ये डॉल वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड बनी है मामा, उसने मुझे ये डॉल दी है। मैंने उसको बहुत बुरी तरह डांटा कि कभी भी किसी से कोई चीज़ नहीं लेते, आपको मैंने समझाया, फिर आप ये डॉल क्यों लेकर आई हैं। फिर वो मुझे कहने लगी कि उसने, हम लोग फ्रेंड्स थे, हम खेल रही थी, उसने मुझे दी और मैं ले आई। मैंने यही सोचा कि कल मैं जाऊंगी और इसको वापस कराऊंगी, जिसकी भी ये डॉल लेकर आई है उस बच्ची को मैं वापस दे दूंगी। ऐसे ही टाइम गुजर गया, रात होगी, बच्चों को उनके रूम में जाकर मैंने सुला दिया और वो जो डॉल थी उसे मेरी डॉटर खेलती रही, उसको मैंने उठाकर कैबिनेट पे रख दिया जहाँ पर बच्चों के दूसरे टॉयज़ थे। वहाँ पर इजीली उनका हाथ नहीं जा सकता था क्योंकि वो मैंने ऊंची जगह पर रख दी कि ये ख़राब ना हो तो सुबह मैं वापस कर दूँगी। सुबह जब मैं बच्चों के रूम में आई उनको जगाने के लिए तो वो जो डॉल थी वो मेरी डॉटर के पास पड़ी थी। मुझे एकदम से शॉक लगा कि इतनी ऊंची कैबिनेट से ये डॉल
میری بیٹی تو نہیں اتار سکتی، اس کی تو اتنی ایج ہی نہیں ہے کہ یہ وہاں تک پہنچ سکے۔ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا۔ میں نے ان کو جگایا، انہوں نے ناشتہ کیا، روٹین میں کام ہوتا رہا۔ وہاں پر جب میں دن کے ٹائم کام کر رہی تھی تو بچے روم میں کھیل رہے تھے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بیٹی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو وہ اس ڈال سے ہی باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سوال جواب کر رہی ہے۔ پھر مجھے لگا شاید جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے ٹوائس کے ساتھ بولنے کی، باتیں کرنے کی، ان کو اپنا فرینڈ سمجھتے ہیں، تو میں بھی ایسے ہی کر رہی ہوں۔ شام کے ٹائم میں بچوں کو لے کر پارک میں گئی، میں نے اس کو کہا کہ کہاں ہے تمہاری وہ فرینڈ؟ اس نے اشارہ اسی طرف کیا جہاں میں نے کل بچی دیکھی تھی، تو کہتی ہے کہ ماما وہاں سے آئی تھی میری فرینڈ۔ میں نے کہا کہاں ہے اب؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ ابھی وہ نہیں آئی۔ اس نے مجھے واضح کہا کہ ابھی وہ نہیں آئی۔ میں بھی انتظار کرتی رہی، کافی دیر گزر گئی۔ اب ہمارے واپس آنے کا ٹائم ہو گیا مگر وہ بچی وہاں پر نہیں آئی۔ پھر مجبوراً مجھے ڈال گھر لانی پڑی۔ آج پھر ایسے ہی ہوا، جب میں بچے سو چکے تھے، میں نے پھر اس ڈال کو اٹھا کر آج میں نے اس کیبنٹ کے اوپر رکھا کہ میں دیکھتی ہوں یہاں سے تو یہ نیچے نہیں آ سکتی، چلو گر بھی گئی ہوگی تو پتہ لگ جائے گا۔ نیکسٹ ڈے جب صبح ہوئی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں روم میں گئی، وہ ڈالز بالکل میری بیٹی کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ اب یہ کوئی نارمل بات نہیں تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ یہ ڈال آپ کے پاس کیسی آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی آپ نے میں جگایا تو یہ تو میرے پاس پڑی ہے۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی بتایا تو وہ بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے۔ میں نے وہ ڈال لے کر اسٹور میں پھینک دی۔ میں نے کہا شام کو جاؤں گی تو وہیں سے نکال کے جاؤں گی، ساتھ لے جاؤں گی۔ شام کو بچوں کو پھر لے کر گئے تو وہ میری جو ڈاٹر ہے وہ جھولے لے رہی تھی، کھیل رہی تھی، اس کو کہیں وہ بچی نظر آئی۔ اس نے کہا ماما میری فرینڈ آ گئی ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے آپ کی فرینڈ؟ وہ مجھے اشارہ کر کے واضح بتا رہی ہے کہ وہ سامنے کھڑی ہے، جبکہ سامنے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ سامنے میری فرینڈ کھڑی ہے، وہ اشارے کر رہی ہے اور میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی، میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں بچوں کو لے کر ڈال لے کر گھر آ گئی۔ وہ مجھے بار بار کہ میں نے اپنی فرینڈ کی طرف جانا ہے، مجھے وہ بلا رہی ہے۔ میں اس کو کچھ سمجھا بھی نہیں سکتی تھی، وہ اتنی چھوٹی تھی، میں کیا کرتی وہاں پہ۔ میں نے گھر آئی اور وہ ڈال میں نے دوبارہ اسٹور میں پھینک دی۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، ہمیں ایسا لگا کہ اسٹور میں ہلچل ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو جگایا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے اسٹور میں کوئی چیز ہے۔ ہم لوگ اسٹور کے دروازے کے پاس کے، وہ باہر سے لاک تھا، اس کے لاک کو کوئی چھیڑ رہا تھا۔ ہم نے فوراً دروازہ کھولا، باہر سے لاک تھا، ہم نے دروازہ کھولا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا، اندر جا کے دیکھا تو وہ ڈال وہاں سے غائب تھی۔ میں بھاگی اس کے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی میں اس کے روم میں گئی تو وہ ڈال بالکل میری بیٹی کے پاس تھی۔ میں اتنا ڈر گئی کہ میری چیخ نکل گئی۔ بچے بھی جاگ گئے، وہ بھی گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہم نے فوراً اس ڈال کو لیا اور ہم اس ڈال کو لے کر جا کر ہم نے دور پھینک دیا۔ ہمیں نہیں پتہ ہم گاڑی پر کہاں گئے، ہم نے کہاں پھینکی، بہرحال اپنی طرف سے بہت دور پھینک کیا ہے۔ اگلے دن میری بیٹی مجھے کہتی ہے کہ ماما میری وہ جو ڈال تھی وہ مجھ سے ملنے آتی ہے۔ اب میں اور گھبرا گئی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، ہم تو اس کو پھینک آئے ہیں، وہ اس کو کیسے ملنے آ سکتی ہے۔ کہتی ہے وہ ونڈو کی طرف سے آتی ہے، میری ڈال میرے ساتھ کھیلتی ہے۔ اب یہ وہ اتنی چھوٹی ہے، وہ یہ سٹوریز بھی نہیں بنا سکتی تھی۔ تو میری ایک فرینڈ تھی، ان کے جو ماموں تھے وہ یہ دم وغیرہ کرتے تھے، میں ان کی طرف ان کو لے کر گئی بچی کو۔ انہوں نے دم کر کے بتایا کہ جس پارک میں آپ جاتے ہیں وہاں پر جنات تھے، وہ جنات کے بچے تھے جو آپ کی بچی کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں، اور اس ڈال میں بھی وہ جنات خود تھے۔ یہ بچی جھوٹ نہیں بول رہی، اس کو وہ چیزیں اگر نظر آتی رہی ہیں، اور یہ جو ڈال والا سین آپ کے گھر میں ہوا ہے یہ وہ سارے جنات تھے۔ ہم لوگ اتنا ڈرے کہ اس کے بعد گھر میں ڈال لانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہ خوف میرے ذہن سے جاتا ہی نہیں ہے۔ پھر وہ بچی کو دم کروایا مسلسل ہم نے، انہوں نے تعویذ وغیرہ دیے، وہ اس کے گلے میں ڈالے، تو اللہ کا شکر ہے اب وہ بالکل نارمل ہے۔ یہ تھی عائشہ کی کہانی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں پلیز میرا میسیج ہے، جب بھی آپ کے بچے کوئی چیز ایسی گھر لے کر آئیں جو آپ لوگوں نے نہ دلوائی ہو یا آپ کو نہ پتہ ہو کس نے دی ہے، اس کو کبھی بھی گھر میں نہ رکھیں، کیونکہ کوئی بھی پریشانی آتے ہوئے پتہ نہیں لگتا۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے لسنرز، پارک میں جھولوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کو ان چیزوں کی سینس نہیں ہوتی، ان کے سامنے بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں، ان کے ساتھ وہ بچے بن کے کھیل بھی لیتے ہیں۔ تو اپنے بچوں پر نظر رکھا کریں، اپنے بچوں کو اگر آپ کہیں ایسی جگہ پر پارکس میں لے کر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ رکھا کریں،
دیکھا کریں وہ کس سے مل رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں۔ بعض اوقات میں نے اکثر دیکھا ہے کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے ان کے بچے اب نارمل حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، وہ دیواروں کی طرف دیکھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھا کریں، کیونکہ بچے معصوم ہیں، ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں اور وہ ان سے ہم کلام ہو بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا یہ کیا چیزیں ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں میں کبھی بھی کوئی ایسی سمٹم دیکھیں کہ وہ دیواروں کی طرف دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں یا وہ اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں، تو ضرور ان کو دم درود کروائیں، ان پر آیت الکرسی اور چاروں کل پر رکھ کر پھونکا کریں اپنے بچوں کے اوپر کہ اللہ میاں ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ اور کل جن لوگوں نے کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیا تھا ان کے نیم میں آن ایئر کروں گی اب۔ نیلم نے ہمیں کمنٹ کیا تھا سرگودا سے، محمد عمار فیصل آباد سے ہمیں کمنٹ کرتے ہیں ریگولر، آفتاب خان ہے جو ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آج بھی میرے چینل کی سٹوریز پر مجھے ضرور کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔